السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دوست نے سوال کیا تھا کہ اذان کے وقت واش روم وغیرہ جانا، بیت الخلاء وغیرہ جانا درست ہے یا نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں دیکھیے کہ اگر شدید تقاضا ہو تو واش روم جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اگرچہ کہ غلاظت اور واش روم کا مسئلہ ایسا ہے کہ ہوتی ہی تھوڑی چیز ہے، لیکن بڑے بڑے پہلوان بھی اسے سنبھال نہیں سکتے ہیں۔ جب اس کا تقاضا ہو آنے کا تو پھر آپ کو جانا ہی چاہیے۔ اگر نہیں جائیں گے تو اس وقت کی جو تکلیف ہوگی اس سے بعض مرتبہ دوسری بیماریاں بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو چاہے ہوا خارج ہونا ہو، چاہے آدمی ضرورت سے فارغ ہونا ہو، تو روکے نہیں رکھنا چاہیے۔ اس کو روکنے سے اندر خود آدمی کو بیماریاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، آنتوں میں اس کا ایفیکٹ پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو شدید تقاضا ہو تو جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اتنا شدید تقاضا نہیں ہے، آپ ایک دو تین منٹ رک سکتے ہیں اذان ختم ہونے تک، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اذان سن لیں، اذان کا جواب دیں، چونکہ اذان اللہ کی طرف سے ندا ہے اور اذان کا جواب دینے کا مستقل ثواب ہے، اور جواب دینے پر بڑے فضائل اس کے آئے ہیں، اور بعض کتابوں میں لکھا بھی ہے کہ کلمے موت کے وقت کلمہ بھی نصیب ہوگا، سب سے بڑی فضیلت یہ ہے، اور اس کے علاوہ اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، ادب احترام کا مقام ہے، اور آدمی اگر واش روم میں رہے گا تو پھر وہ ادب احترام نہیں ہو سکتا، یعنی وہاں سے جواب نہیں دے سکتا، اور توجہ سے ادھر سنتے ہوئے بھی آدمی دل میں بھی کچھ پڑھ نہیں سکتا ہے۔ تو اس واسطے بہتر ہے انتظار کر لیں اور اذان ہونے کے بعد واش روم سے فارغ ہو جائیں۔ اور اگر ایسا ہو کہ مغرب کی نماز کا چونکہ مسئلہ ہے، یعنی مغرب کے وقت آپ کو استنجا جانا ہو اور اذان سن کر آپ اذان کا جواب دینے میں لگیں، اور اذان کے بعد آپ ضرورت سے جائیں گے، تو چونکہ اذان کے بعد وقفہ کم ہوتا ہے مغرب میں، اور آپ جا کے آنے تک جماعت چھوٹ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ اذان کے وقت جا کر ضرورت سے فارغ ہو جائیں اور جماعت سے نماز پڑھ لیں، چونکہ اذان کا جواب دینا مستحب ہے، جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے۔ تو مستحب کے عمل میں لگنے کی وجہ سے کہیں ہمارا واجب نہ چھوٹ جائے، اس واسطے اس موقع پر کوشش یہ کریں کہ مغرب کی اذان سے پہلے ہی استنجا وغیرہ سے فارغ ہو جائیں، اذان کے وقت جانے کی نوبت نہ آئے، اور اگر جانے کی شدید ضرورت پیش آئے تو اذان کے وقت جائیں اور جماعت وقت پر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے ساتھ دوسرا مسئلہ ایک یہ بھی پوچھا گیا کہ عورت کو، خاص طور سے دلہن کو، اگر خدا نخواستہ اس کا انتقال ہو جائے کسی بھی بیماری سے یا اپنی موت اگر وہ مر جائے، تو لال کپڑے میں کفن دینا یہ کیسا ہے؟ بعض جگہ پر اس کا خاص طور سے اہتمام کیا جاتا ہے، یا لال چادر اس پر اڑائی جاتی ہے، تو شرعاً اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس سلسلے میں دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفید کپڑا پہنو اور اپنے مردوں کو بھی سفید کپڑے میں کفن دو۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں۔ اس حدیث کی بنا پر فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ سفید کپڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہیں، اور زندگی میں بھی وائٹ کپڑے پہننا چاہیے، خاص طور سے مردوں کے لیے۔ عورتیں تو رنگ برنگ کے کپڑے پہن سکتے ہیں، تو سفید کپڑوں میں کفن دینے کو فقہا نے مستحب لکھا ہے، سفید کپڑے میں کفن دینے کو مستحب لکھا ہے۔ باقی زندگی میں جو کپڑے انسان کے لیے پہننا جائز ہے، ان کپڑوں میں کفن دینا بھی جائز ہے، اور جن کپڑوں کا زندگی میں پہننا درست نہیں ہے، منع ہے، ان کپڑوں میں کفن دینا بھی منع ہے۔ تو اگر کسی عورت کو سفید کپڑے کے علاوہ دوسرے رنگین کپڑے میں کفن دیا جاتا ہو تو جائز ہے، منع نہیں ہے، البتہ بہتر یہ ہے کہ سفید کپڑے میں کفن دیا جائے۔ لیکن کسی حدیث میں یا کسی کتاب میں دلہن کے لیے سرخ کپڑے میں کفن دینے کا اہتمام نہیں لکھا گیا ہے، یعنی دلہن کو لال کپڑوں میں ہی کفن دینا چاہیے ورنہ کوئی ایسی خرابی پیدا ہو جائے گی، ایسی کوئی بات کسی کتاب میں لکھی ہوئی نہیں ہے، اور یہ اہتمام ثابت بھی نہیں ہے۔ تو دوسرے کپڑوں میں کفن دینا جائز ہے، سفید کپڑا مستحب ہے۔